www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن عمران بن حسين وأبي برزة رضي الله عنهم أجمعين قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم. حضرت عمران بن حسین اور ابو برزہ رضی اللہ عنہ مجمعین دونوں فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے. وہاں ہم نے دیکھا اس جنازے میں کہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنے تہبند اتار دیے. جو چادریں نیچے باندھی ہوتی ہیں جسے تہبند کہا جاتا ہے وہ اتار دیا، اور صرف قمیص پہن کر جو پہن رکھی تھی. یمشون فی قمص قد طرحوا اردیتہم یمشون فی قمص، چادریں اتار پھینکی اور بس قمیصوں میں چل رہے ہیں. تو آپ نے جب دیکھا تو بہت تکلیف ہوئی آپ کو، اور آپ نے بہت سخت بات ارشاد فرمائی ان کو. ابی فعل الجاہلیت تاخذون، وہ جہالت کے جو دستور اور کام ہیں وہی تم نے لے رکھے ہیں. جاہلیت کا مطلب وہ فرسودہ نظام، وہ فرسودہ چیزیں جو تمہارے رواج چلے آ رہے ہیں باپ دادوں سے، ان چیزوں کے ساتھ تم ابھی تک چپٹے ہوئے ہو اور اسی کو اختیار کر رکھا ہے. او بصنیع الجاہلیت تشبہون، یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کے جو شکلیں ہیں صورتیں ہیں ان سے تم نے مشابہت اختیار کر رکھی. ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے بالکل برہنہ بھی ہو جاتے ہوں. یہ ماتم کا ایک طریقہ ہو اظہار کا، سوگ کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. تو یشبہون فرمایا کہ پورا تو نہیں لیکن مشابہت تو کر لی تم نے. پورے نہیں اتارے تو کچھ اتار دیے کپڑے. اب قمیص اگر چھوٹا ہے پھر تو بہت ہی شرمناک صورت ہو جاتی ہے، پوری بے پردگی بھی ہوتی ہے اس میں. لمبا ہے تو بھی برا لگتا ہے، دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس حلیے میں ہے یہ. اگر یہ بے پردگی پوری نہیں ہوتی، لیکن دونوں ہی صورتوں میں وجہ کیا ہے اتارنے کی؟ بھائی اس ضرورت کیا اس چیز کی؟ تو یہ جو جاہلیت کی روایتیں دستور ان کے چلے آ رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروائے اور بتایا انہیں کہ یہ غلط بات ہے، اور انہیں انسان بنایا کہ تم انسان ہو، جانور تو نہیں ہو. جانور تو اس لیے نہیں اتارتا کہ اس نے پہنا ہی نہیں ہوتا. کوئی جانور پاجامے میں نہیں نظر آتا آپ کو، نہ تہبند میں، نہ کرتے میں، نہ ٹائی میں، نہ کوٹ میں، تو وہ اتارے گا کیسے؟ تو انسان اتار سکتا ہے کیونکہ اس کو ساتھ جوڑ ہے لباس کا، اس کا اور لباس کا پیدا ہوتے ہی جوڑ پیدا ہو جاتا ہے. ادھر پیدا ہوا ادھر اسے کپڑے میں لپیٹ دیا فوراً ماں باپ نے، ادھر مرا فوراً کپڑے میں لپیٹ دیا. چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کپڑا ڈھانک دیں گے، اوپر ڈال دیں گے. تو جب اول بھی کپڑے میں ہے اور انتہا بھی کپڑے میں ہے تو بیچ کا دور بغیر کپڑوں کے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شعور کا دور ہے، تو شعور کا دور بے کپڑوں کے ہو جائے اور بے شعوری کا دور کپڑوں میں ہو جائے، یہ تو الٹی گنگا چل گئی. تو اس چیز کو جاہلیت ہی کہا جائے گا. جاہلیت کا لفظ بڑا سخت لفظ ہے، یعنی اس میں کفر بھی آ جاتا ہے، کیونکہ کفر بھی جہالت ہے، سب سے اونچی جہالت ہے کفر. پھر جہالت کے درجے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہت چیزیں غلط کرتے ہیں، وہ بھی درجہ ہے جہالت ہی کا. گو وہ اونچا درجہ نہیں ہے، وہ کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے. تو آپ بہت خفا ہوئے اور آگے جملہ ارشاد فرمایا لقد ہممت ان ادعو علیکم، اب میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا، یہ نیت کر لی تھی کہ تمہیں بد دعا کروں تمہارے لیے. تو نبی رحمت ہو
اور دعائیں ہوں اور رحمت کے لیے آیا ہو، تو اتنا برا کام ہے کہ جو یہ کلمات ارشاد فرمانے پڑے آپ کو، اس کام کی قباحت۔ جا رہے ہو جنازے میں، ایک آدمی مر گیا ہے اور جو مرا ہے اسے لے جا رہے ہو کپڑے میں لپیٹ کر اور خود ننگے ہو گئے، تو غصہ تو پھر آنے کی چیز ہے نا، کہ اسے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے۔ وہ عورت ہے تو بھی کپڑے میں لپیٹ رکھی ہے، مرد ہے تو بھی کپڑے میں لپیٹ رکھا ہے۔ کفن مسلمانوں والا پہنایا نہیں پہنایا، چادر ڈال رکھی ہے اوپر، بہرحال کپڑے میں ہوتا ہے، اور خود تم یہ ہو گئے برہنہ۔ تو فرمایا کہ میں نے تم پہ بد دعا کا ارادہ کر چکا تھا، اور ایسی بد دعا، معمولی بد دعا میں نہیں، دعوتاً ترجعون فی غیر صورکم، یہ جو صورتیں تمہاری ہیں اس صورت سے ہٹ کر تم دوسری صورت میں چلے جاؤ، تمہاری صورت بدل جاتی، گدھا بن جاتے، کتا، بھیڑیا، بندر، ریچھ، چیتا، کیونکہ کرتوت ایسا ہے، وہ کپڑے نہیں پہنتے۔ جو صورتیں بدلتی ہیں وہ تو پھر جانور جیسی صورت ہوگی نا، اور جانور کپڑے نہیں پہنتا۔ تو تمہارا ایسی بد دعا کرتا کہ تم ان صورتوں سے تمہاری صورتیں مختلف ہو جاتی ہیں، مسخ ہو جاتی، شکلیں بگڑ جاتی تمہاری۔ اتنا برا کام ہے جاہلیت کی چیزوں کو اپنانا، حالانکہ یہ مسلمان تھے، کافروں کے جنازے میں تھوڑی جا رہے تھے نبی علیہ السلام، مسلمان تھے، صحابہ تھے، لیکن صحابہ میں ایسے بھی تھے جو مکمل تربیت یافتہ ہو چکے تھے، دین سیکھ رہے تھے، ایسے بھی تھے جو ابھی پوری تعلیمات نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام جب تک زندہ رہے سیکھتے ہی رہے صحابہ، اور جو شروع سے ساتھ تھے وہ زیادہ سیکھ گئے، جو بعد میں ساتھ آئے وہ کم سیکھا، اور جو اسلام آپ کے دنیا سے جانے سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے انہوں نے صحابہ سے سیکھا، بعد میں جتنا نبی علیہ السلام کو دیکھا وہ سیکھ لیا، باقی صحابہ سے سیکھتے رہے، پڑھتے رہے۔ تو دور سیکھنے کا تھا، اور سیکھنے کے دور میں جو غلطی ہوتی ہیں، بعض معمولی ہو جاتی ہیں، بعض بڑی سنگین ہو جاتی ہیں، اس کے مطابق پھر معلم اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی غلطی تھی جو سنگین نوعیت کی تھی، اسی قسم کی تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو کی۔ تو راوی کہتے ہیں انہوں نے اپنی چادریں فوراً لے لی، لپیٹی، وَلَمْ يَعُودُوا لِذَلِكَ، پھر یہ حرکت دوبارہ نہیں کی۔ یہ تربیت ہوئی نبی علیہ السلام، معلوم وہ نہیں پتا تھا، سیکھا تو تھا لیکن اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ یہ چیز بھی ختم کر دی، یہ غلط ہے، وہ تو ایک دستور ہے، اس کے مطابق کر لیا انہوں نے، سنتے ہی انہوں نے فوراً ٹھیک کیا، اور پھر دوبارہ یہ کام نہیں کیا، تو اب یہ سیکھ گئے۔ تو مختلف دور رہے، مختلف قسم کے صحابہ رہے، کوئی زیادہ تعلیم یافتہ، کوئی کم تعلیم یافتہ، کوئی بالکل ہی ناواقف، داخل ہوتے چلے گئے اسلام میں، سیکھتے چلے گئے، لیکن جب سیکھ گئے تو وہ پوری امت کے قائد بن گئے۔ اب وہی چادریں اتارنے والے، پھر پہننے والے تائب جو ہو گئے، تائب ہو گئے تو بس بہت بڑے لوگ بن گئے۔ جو سچی توبہ کر لے اور سچا نبی کے ساتھ تعلق قائم کرے، وہ پھر اپنے بعد والوں کے لیے استاد بن جاتا ہے، ان کا لیڈر بن جاتا ہے، قائد بنتا ہے، ان کا مقتدی بنتا ہے۔ تو یہی حضرات مقتدی بن گئے امت کے، اتنے بڑے مہذب، اتنی اعلیٰ تہذیب، اتنی اعلیٰ اور اتنے بلند تہذیب آ گئی، پورا مکمل تہذیب یافتہ ہو گئے۔ تو تہذیب بڑی چیز ہے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور نبی علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات اور جو تہذیب آپ نے سکھائی اس سے ہم مشرف ہوئے، انہیں اختیار کیا اور اختیار کر رکھا ہے۔ اللہ اس پہ استقامت بھی دے اور ایمان پر خاتمہ کرے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔